السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جملے کو 3 مرتبہ دہرایا کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ تو فوراً تمام صحابہ متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ آخر وہ گناہ کون سے ہیں جن گناہوں کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 7 گناہوں میں سے پہلا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو سمجھو وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ اب وہ زندہ تو ہے لیکن مشرکانہ زندگی گزار رہا ہے، وہ زندہ تو ہے لیکن وہ غیروں کے طریقے پر زندگی گزار رہا ہے۔ تو سب سے پہلا گناہ جس سے آدمی ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ اب ہلاک اور برباد، تباہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر چاہے وہ کتنے بھی کام کر لے، لیکن آخرت میں جب وہ اٹھے گا تو اس کے نامہ اعمال بالکل نیک اعمال سے خالی ہوگا، اس کے اعمال نامے میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، بالکل خالی ہوگا۔ تو اس لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا کہ جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہے۔ وہ نیکیاں کس طرح ختم ہو گئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا۔ دوسرا، جادو کرنا۔ جو آدمی جادو کراتا ہے یا جادو کرتا ہے یا جادو کرنے والوں کے پاس جاتا ہے، ان سے دوستی رکھتا ہے، ان کے پاس اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، تو جادو کرنا اور کرانا۔ تو فرمایا کہ جو آدمی کسی پر جادو کرے یا کرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ہلاک و برباد فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ بھی وہ گناہ ہے جس سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ گناہ جو ناحق کسی کو قتل کرے، یعنی ناحق کسی مسلمان کو مار دیا یا کسی اور کو مار دیا، قتل کر دیا، بلا وجہ ویسے قتل کر دیا، تو اس سے بھی آدمی ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ چوتھا گناہ سود کھانا، یعنی جو آدمی سود کھاتا ہے اور سود کا کاروبار کرتا ہے یا سود کے کاروبار پر گواہ بنتا ہے یا سود دیتا ہے، لیتا ہے، یعنی سود میں جو بھی کام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کھانے والا، کھلانے والا اور لکھنے والا، پتہ بتانے والا، گواہ بننے والا اور راستے بتانے والا، یعنی اس طرح کے 10 لوگوں کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ 10 لوگ جو سود کھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اور 5واں گناہ یتیموں کا مال کھانا۔ کوئی آدمی کسی یتیم کا، مسکین کا، غریب کا ناحق مال کھا جائے، بس ان کا مال کھا رہا ہے یتیموں کا، حالانکہ یتیموں کا مال نہیں کھانا چاہیے، مسکین کا اور بیواؤں کا مال نہیں کھانا چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی غریبوں کا، یتیموں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا مال کھاتا ہے تو وہ آدمی بھی ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ہلاک و برباد فرما دیں گے۔ 5واں گناہ، یعنی جس گناہ سے آدمی ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے، وہ ہے جہاد میں اسلامی لشکر کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانا۔ یعنی اسلامی ملک ہے اور اسلامی ملک میں کسی سے جنگ ہو گئی، اب اس جنگ سے کوئی آدمی بھاگ رہا ہے تو اس لڑائی سے بھاگنے والا بھی ایسا ہے کہ یہ آدمی ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور 7واں گناہ، جس گناہ کی وجہ سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، وہ ہے پاک دامن لوگوں پر، چاہے پاک دامن عورت ہے یا مرد ہے، پاک دامن لوگوں پر کوئی آدمی اگر تہمت لگائے، یعنی ان پر الزام لگائے، یعنی کوئی پاک دامن ہے، اب اس نے وہ گناہ نہیں کیا لیکن پھر بھی آدمی اس پر الزام لگاتا ہے اور اس پر تہمت لگاتا ہے، تو جو آدمی پاک دامن مرد پر یا پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے، الزام لگائے یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی الزام لگائے، چوری کا، چکاری کا، ڈکیتی کا، بلا وجہ ویسے الزام لگا رہا ہے، حالانکہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن پتہ نہ ہونے کے باوجود اگر کوئی آدمی الزام لگاتا ہے تو یہ آدمی بھی ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاک اور برباد فرما دیں گے۔ تو یہ 7 گناہ ہیں جن گناہوں سے آدمی کو بچنا چاہیے، یعنی یہ 7 گناہ وہ ہیں کہ جن سے آدمی ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، یعنی قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، اس کا اعمال نامہ نیکیوں سے بالکل خالی ہوگا۔ پہلا آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا، دوسرا آدمی جادو کرنے والا یا جادو کرانے والا، تیسرا آدمی ناحق کسی کو قتل کرنے والا، چوتھا آدمی سود کھانے والا یا سود کھلانے والا یا سود دینے والا، لینے والا، سب اس میں شامل ہے، اور 5واں آدمی غریبوں کا مال کھانے والا، اور 6واں آدمی کسی اسلامی سرحد سے بھاگ جانا، اور 7واں آدمی وہ ہے جو پاک دامن مرد یا پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے، الزام لگائے، ان کو بدنام کرے، بلا وجہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔